بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اتنی دیر سے آنکھیں بند کیے بیٹھے کیا سوچ رہے ہو؟ تمثیلہ نے کہا تو میجر پرمود نے آنکھیں کھول دیں۔ بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے، ڈاکٹر مراد صاحب اور دیگر سائنسدانوں کی کوئی خبر نہیں مل رہی، میجر پرمود نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میجر پرمود اپنے ساتھیوں سمیت 2 گھنٹے قبل اسرائیل پہنچا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لائٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 20 میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی منگیتر تمثیلہ، جو عرف عام میں لیڈی بلیک کہلاتی تھی، لاٹوش آفتاب سعید، جو کہ وائٹ شارک کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیپٹن نوازش اور کیپٹن توفیق اس کے ساتھ آئے تھے۔ میجر پرمود تقریباً 1.5 گھنٹہ غائب رہا تھا۔ واپس آ کر اس نے کافی کا 1 کپ پیا تھا اور اس کے بعد کرسی سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تم خوامخواہ الجھ رہے ہو، حالانکہ یہ تو سیدھا سیدھا کیس ہے، تمثیلہ نے کہا۔ کیسے؟ میجر پرمود نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ساری شرارت اسرائیل کی ہے اور کرنل ڈیوڈ اس بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا، لہٰذا اس کرنل ڈیوڈ کو پکڑا جائے، وہ خود ہی بتائے گا کہ سائنسدان کہاں ہیں۔ تمثیلہ نے کہا۔ لیڈی بلیک بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میجر، ہمیں کرنل ڈیوڈ پر ہی ہاتھ ڈالنا ہوگا، وائٹ شارک نے کہا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کنفرم ہوں کہ یہ کارروائی اسرائیل نے ہی کی ہے، لاٹوش نے کہا۔ کرنل ڈی نے سلور لیبارٹری کے سیکیورٹی سسٹم کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھیں، اس کے مطابق تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس لیبارٹری کو نقصان پہنچا دے، اور چونکہ سیکیورٹی سسٹم اسرائیل کے کنٹرول میں تھا، اس لیے صرف اسرائیل ہی اس میں کوئی گڑبڑ کر سکتا تھا، لہٰذا مجھے شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کارروائی صرف اور صرف اسرائیل نے ہی کی ہے، وائٹ شارک نے کہا۔ اوکے، اگر تمہارا اور تمثیلہ کا خیال یہی ہے تو میں مان لیتا ہوں، میجر پرمود نے کہا۔ تمہارے ماننے کے لیے صرف تمثیلہ بھابھی کا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، لاٹوش نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، شادی سے پہلے یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا حال ہوگا، وائٹ شارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی باتیں سن کر بلیک لیڈی کے چہرے پر حیا آلود مسکراہٹ آ گئی اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ بلیک لیڈی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مشرقی لڑکی بھی تھی، اس لیے حیا اس کی فطرت میں شامل تھی۔ تم لوگ ایجنڈے سے ہٹ چکے ہو، میجر پرمود نے انہیں اصل موضوع کی طرف لانے کے لیے کہا۔ یہی حل ہے کہ کرنل ڈیوڈ کو ہی قابو میں کیا جائے اور اسی سے پوچھا جائے کہ سائنسدان کہاں ہیں، وائٹ شارک نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ اسرائیل کی طاقتور اور با اختیار سیکرٹ ایجنسی کا چیف ہے، اس کا اغوا کوئی آسان کام نہیں ہے، لاٹوش نے کہا۔ اگر ہم نے آسان کام ہی کرنے ہیں تو بلغاریہ میں اپنی گلی محلے میں کوئی دکان کھول کر نہ بیٹھ جائیں، ملک کی خاک چھاننے کی کیا ضرورت ہے، لیڈی بلیک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمثیلہ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، سیکرٹ فیلڈ میں ہمیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرنا پڑتا ہے، وائٹ شارک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، لاٹوش نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اپنی فکر بازی بند کرو، میجر پرمود نے کہا۔ میجر، لایا عمل تو تم نے تیار کرنا ہے، ہم نے تو تمہارے حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے، لاٹوش نے میجر پرمود سے کہا۔ لاٹوش اور وائٹ شارک میجر پرمود کے دوست تھے۔ چونکہ دونوں باصلاحیت سیکرٹ ایجنٹ تھے، اس لیے میجر پرمود سے ان کی گہری دوستی تھی اور وہ میجر پرمود سے بے تکلفانہ لہجے میں بات کرتے تھے۔ میجر پرمود زیادہ تر اکیلا ہی مشنز پر جاتا تھا اور اس کا مزاج تنہا کام کرنے کا تھا، لیکن ایسے مشن پر جہاں اسے ساتھیوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے لیتا تھا۔ اس کے ساتھ عموماً اس کی منگیتر تمثیلہ، لاٹوش، وائٹ شارک،
کیپٹن توفیق اور کیپٹن نوازش ہوتے تھے۔ کیونکہ یہ کئی مشنز میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے، اس لیے یہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ اگر تم سب کا یہی خیال ہے کہ کرنل ڈیوڈ سے معلومات مل سکتی ہیں تو ہم GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے اغوا کر کے اسے لا سکتے ہیں۔ میجر پرمود نے باری باری ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ لیڈی بلیک نے کہا، اوکے، سب ماسک میک اپ کر لو، اس کوٹھی میں ہماری ضرورت کا تمام سامان موجود ہے، ہم GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کر دیتے ہیں۔ میجر پرمود نے کہا، لیکن اس سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ کرنل ڈیوڈ وہاں موجود ہے بھی یا نہیں۔ وائٹ شارک نے کہا، تم چلنے کی تیاری کرو، یہ میں راستے میں ہی معلوم کر لوں گا۔ میجر پرمود نے کہا تو وہ سبھی کھڑے ہو گئے۔ پھر چند منٹوں بعد وہ سب افراد 2 کاروں میں سوار ہو کر GP5 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ جیسے ہی یہ GP5 کے ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچے، انہیں زبردست فائرنگ کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑے۔ خنجر مجھے دو، میں اس عمران کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنے دل میں بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھاؤں گا۔ ہوش میں آتے ہوئے عمران کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ اس کے سامنے کرسی پر کرنل ڈیوڈ بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں نفرت، انتقام اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ عمران خود راڈز والی کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ راڈز سے جکڑے ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ پشت پر کر کے رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ اس کے ارد گرد اس کے تمام ساتھی اسی کی طرح بندھے ہوئے تھے اور وہ بے ہوش تھے۔ کرنل ڈیوڈ خود تو عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں 4 مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ان 4 کے علاوہ 6 مزید افراد بھی ایک دوسرے کے ساتھ قطار میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں جدید ترین مشین گنیں موجود تھیں۔ ان سب کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر تھیں۔ بھلا گوشت کے ٹکڑوں سے بھی آگ بجھتی ہے کرنل ڈیئر؟ ایک ہی نظر میں ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد عمران نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں کہا، تمہارے جسم سے نکلتے ہوئے خون کا ایک ایک قطرہ میرے دل کی آگ پر پھوار بن کر برسے گا۔ جیسے جیسے تمہارا جسم سے خون نکلتا جائے گا، میرے دل کو قرار آتا جائے گا۔ کرنل ڈیوڈ نے خوفناک لہجے میں کہا، اف، تمہیں اتنی نفرت ہے مجھ سے؟ عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا، صرف مجھے ہی نہیں عمران، اسرائیل کے بچے بچے کو تم سے نفرت ہے۔ تم نے اسرائیل کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے، سینکڑوں اسرائیلیوں کی گردنیں توڑی ہیں اور اسرائیل کے سینکڑوں پروجیکٹ مٹی میں ملا دیے ہیں۔ تم عصر حاضر میں اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن ہو اور ہر اسرائیلی تمہاری موت کا خواہاں ہے، اور آج اسرائیلیوں کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ تمہاری موت کی ویڈیو بنے گی، اسرائیل کا بچہ بچہ تمہاری اذیت ناک موت کا نظارہ کرے گا، اور پھر پورے اسرائیل میں تمہاری موت کا جشن ہوگا، انسانی تاریخ کا سب سے شاندار جشن۔ کرنل ڈیوڈ نے عمران سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے جو تمہارے پروجیکٹ مٹی میں ملائے وہ عالم اسلام کے خلاف تھے، اور آئندہ بھی تمہارا جو پروجیکٹ عالم اسلام کے خلاف ہوگا میں اسے اسی طرح خاک میں ملا دوں گا۔ اور سنو، جن اسرائیلیوں کی میں نے گردنیں توڑی وہ شیطان کے نمائندے تھے، وہ باطل طاقت بن کر حق کے خلاف میدان عمل میں آ گئے تھے۔ اور تمہیں تو تاریخ کا پتہ ہوگا کہ کرنل ڈیوڈ کے ازل سے لے کر آج تک باطل کے جو نمائندے حق کے خلاف آئے ہیں وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے ہیں، اور آج تک نہیں بلکہ قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ عمران نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ تمہاری سوچ ہے جو کہ بکواس ہے، آج کے بعد تمہاری سوچ بھی ختم ہو جائے گی۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کرنل ڈیوڈ، اور تم تاریخ سے آنکھیں پھیر رہے ہو، عمران نے طنزاً کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے ہاتھ میں موجود خنجر کو غور سے دیکھنے لگا۔ خنجر کی چمک بہت تیز تھی۔ وہ چند لمحوں تک خنجر کو دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی، اور پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران عمران اپنے ناخنوں میں مخصوص کیمیکل سے بلیڈوں سے رسی کاٹ چکا تھا، لیکن کرسی کے فولادی راڈز سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔
عمران کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ کرنل ڈیوڈ اس سے انتہائی نفرت کرتا ہے۔ اس نے عمران کے خلاف کوئی قدم اٹھانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی، لیکن اس وقت وہ جال میں پھنسے ہوئے شیر کی طرح بے بس تھا۔ اسے دیوار میں نصب بجلی کے بورڈ پر ایک قطار میں لگے ہوئے بہت سے بٹن دکھائی دے رہے تھے، اور اس کا خیال تھا کہ اس کرسی کے راڈز ان بٹنوں سے منسلک ہیں۔ کرنل ڈیوڈ، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ اس وقت مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، عمران نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ ہا ہا ہا، اب تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے؟ کرنل ڈیوڈ نے ایک طویل کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم میری فطرت سے آگاہ ہو۔ میں مر جانا تو بہتر سمجھوں گا، لیکن زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ صرف تم سے ایک گزارش کرنی ہے، اگر تم میری آخری خواہش سمجھ کر مان لو تو، عمران نے کہا۔ اچھا، بولو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کرنل ڈیوڈ نے لہجے کو شاہانہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے اس امریکن حبشی سے ایک نہایت اہم بات کرنی ہے۔ تم کچھ دیر کے لیے اسے ہوش میں لے آؤ، میری بات کے بعد اسے دوبارہ بے ہوش کر دینا، عمران نے کہا۔ نہیں، ان دونوں حبشیوں میں سے کسی کو بھی ہوش میں نہیں لایا جا سکتا، کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کے جواب میں عمران اس سے کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنل ڈیوڈ کی پی اے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون سیٹ تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ باس، پی اے 2 پریزیڈنٹ آپ سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں، کرنل ڈیوڈ کی پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیس فون سیٹ لیا اور کان سے لگا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ، کرنل ڈیوڈ نے نسبتاً نرم آواز میں کہا۔ سر، آپ فوراً پریزیڈنٹ آفس پہنچیں، صدر مملکت نے آپ کو فوراً بلایا ہے، دوسری طرف سے صدر کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر اس نے کارڈ لیس سیٹ فون واپس اپنی پی اے کو دے دیا۔ عمران، تمہاری قسمت نے تمہاری زندگی کی چند گھڑیاں بڑھا دی ہیں۔ مجھے فوری صدر مملکت سے ملنے جانا ہے، میں ان سے مل آؤں تو پھر پروگرام کے مطابق تمہارے جسم کے ٹکڑے کروں گا، کرنل ڈیوڈ نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور خنجر ایک طرف پھینک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی پی اے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی، جبکہ دیگر مسلح افراد وہیں رہ گئے تھے اور وہ سب عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم میں سے انچارج کون ہے؟ عمران نے مسلح افراد سے پوچھا۔ میں ہوں، کیا کہنا ہے تم نے؟ ایک آدمی نے نہایت ہی کرخت لہجے میں پوچھا۔ بھائی، تم پیار سے بھی بول سکتے ہو، تمہاری مجھ سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، ہمیں تم سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بدستور کرخت لہجے میں کہا۔ بے شک تم مجھ سے نہ بولو، لیکن اپنا نام تو بتا دو، عمران نے میٹھے لہجے میں کہا۔ میرا نام وائٹر ہے، انچارج نے کرخت لہجے میں ہی اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ وائٹر، یہ تو بڑا عجیب نام ہے، کس نے رکھا تھا تمہارا یہ نام؟ عمران نے کہا۔ شٹ اپ، اب اگر تم بولے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، وائٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو پھر میں خاموش ہو جاؤں گا، ورنہ میں تو اسی طرح بولتا رہوں گا، عمران نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں گولی مار دوں گا، وائٹر نے مشین گن کا رخ عمران کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے گولی مار ہی نہیں سکتے، کیونکہ کرنل ڈیوڈ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار کر ہی اس کے انتقام کی آگ بجھے گی، ورنہ تو وہ ساری زندگی سلگتا رہے گا، اور اگر تم نے مجھے گولی مار دی تو وہ تمہیں گولی مار دے گا، اس کے غصے سے تو تم واقف ہی ہو، عمران نے شوخ لہجے میں کہا۔ تو وائٹر ہونٹ کاٹنے لگا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ زبان کاٹ دوں گا، وائٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک کام کر دو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر تم میرا کام کر دو گے تو پھر میں کرنل ڈیوڈ کے آنے تک خاموش رہوں گا، عمران نے کہا۔ اچھا بتاؤ کیا کام ہے تمہارا؟ وائٹر نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا۔ یہ جو دونوں حبشی ہیں ان کی گردن کی پشت پر خنجر کی نوک چبھاؤ، اس قدر کے چند قطرے خون کے نکل آئیں، عمران نے وائٹر سے کہا۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وائٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ان کے خون کی قربانی سے اس بلڈنگ پر آنے والی آفت ٹل جائے گی، جس کی وجہ سے ہم بھی بچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ حیرت ہے، تم ایشیائی لوگ ابھی تک توہم پرستی سے باہر نہیں نکلے، وائٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
تم اسے ہماری توہم پرستی سمجھ لو، لیکن اگر تم آج میری بات مان لو تو تمہیں ایک نیا تجربہ ہو جائے گا، پھر تم کبھی بھی ایشیائی باشندوں کو توہم پرست نہیں کہہ سکو گے۔ عمران نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، وائٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اس طرف بڑھا جہاں خنجر گرا ہوا تھا۔ یہ خنجر کرنل ڈیوڈ نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے پھینکا تھا۔ اس نے خنجر اٹھایا اور پھر وہ جوزف اور جوانا کی طرف بڑھا۔ عمران نے اسے ہدایت دی اور اس نے عمران کی ہدایت کے مطابق جوزف اور جوانا کی گردنوں کی پشت پر خنجر کی نوک چبھائی تو ان دونوں کی گردنوں سے خون نکلنے لگا۔ وائٹر نے طنزیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا تو عمران کے چہرے پر بھی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ سنا ہے کہ تم بہت پڑھے لکھے انسان ہو، اس کے باوجود تم میں اتنی توہم پرستی موجود ہے، وائٹر نے کہا۔ میری بات پر عمل کر کے تم نے بھی توہم پرستی کا ثبوت دے دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اور توہم پرستی؟ یہ ممکن ہی نہیں، وائٹر نے نہایت مضبوط لہجے میں کہا۔ شعوری طور پر نہ صحیح، لاشعوری طور پر تم توہم پرست ہو، عمران نے کہا۔ اس کے بعد عمران نے جوانا اور جوزف کی طرف دیکھا جو ہوش میں آ چکے تھے۔ ان کا ہوش میں آنا گردن پر کٹ لگنے کی وجہ سے تھا۔ اوہ، انہیں خود بخود ہوش کیسے آ گیا؟ وائٹر نے جوزف اور جوانا کو ہوش میں دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں بھی خود بخود ہوش میں آ گیا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم باس کی موجودگی میں ہوش میں آ گئے تھے، لہٰذا تمہارے ہوش میں آنے کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی، جبکہ ان دونوں حبشیوں کے ہوش میں آنے کی ذمہ داری ہم پر ڈال دی جائے گی اور باس ہم سب کو گولی مار دے گا، وائٹر نے پریشان لہجے میں کہا۔ پھر اب تم کیا کرو گے؟ عمران نے کہا۔ میں انہیں دوبارہ بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتا ہوں، وائٹر نے کہا، اور اس کے بعد وہ ایک دیوار کی طرف بڑھا۔ اس دیوار میں ایک الماری بنی ہوئی تھی۔ تم دونوں نے رسیاں کاٹ لی ہیں؟ عمران نے جوزف اور جوانا سے پاکیشیائی زبان میں پوچھا۔ یس باس، یس ماسٹر، جوزف اور جوانا نے بیک وقت آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں نے کرسیوں کے راڈز بھی توڑنے ہیں؟ عمران نے بدستور پاکیشیائی زبان میں کہا۔ یس باس، یس ماسٹر، اس بار بھی دونوں نے ایک ہی وقت میں جواب دیا۔ وائٹر نے الماری میں سے میڈیکل باکس نکال کر بے ہوشی کے 2 انجیکشن تیار کیے اور واپس مڑا۔ یہ لو، تم اس حبشی کو انجیکشن لگاؤ، میں اس حبشی کو لگاتا ہوں، وائٹر نے ایک انجیکشن اپنے ایک ساتھی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جوانا کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اس کا ساتھی انجیکشن لے کر جوانا کی طرف بڑھا، جبکہ وہ خود جوزف کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں جوزف اور جوانا کے قریب آئے، جوزف اور جوانا نے پوری قوت کرسیوں کے راڈز پر صرف کر دی۔ وائٹر اور اس کا ساتھی حیرت سے جوزف اور جوانا کو دیکھنے لگے، لیکن انہیں حیران ہونے کا بھی زیادہ موقع نہ ملا۔ فولادی راڈز ٹوٹے اور پلک جھپکتے ہی جوزف اور جوانا نے وائٹر اور اس کے ساتھی کو اٹھا کر دیگر مسلح افراد پر اچھال دیا۔ کرنل ڈیوڈ کے ساتھیوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان کرسیوں کے فولادی راڈز بھی توڑ سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا اپنے ساتھیوں سے ٹکرا کر وہ فرش پر گرتے چلے گئے۔ جوزف اور جوانا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے ان افراد پر جا گرے جو وائٹر اور اس کے دوسرے ساتھی کی زد میں نہیں آئے تھے، اور اس غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے بت بن کر رہ گئے تھے۔ جوزف اور جوانا نے ان کے ہاتھوں سے مشین گنیں چھینی اور اگلے ہی لمحے کمرہ فائرنگ کی تیز آواز سے گونج اٹھا۔ کرنل ڈیوڈ کے ساتھی موت کے رقص میں مصروف ہو گئے، ان کی دل خراش چیخیں بلند ہوئیں اور وہ گھومنے لگے۔ گھومتے گھومتے وہ فرش پر گرتے اور تڑپنے لگتے۔ جب کمرے میں موجود تمام افراد ہٹ ہو گئے تو جوانا بجلی کے بورڈ کی طرف بڑھا اور اس نے بٹن دبانے شروع کیے تو کٹاک کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی راڈز کھلتے چلے گئے۔ عمران کی کرسی کے راڈز غائب ہوئے تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور الماری کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے میڈیکل باکس اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے میڈیکل باکس میں نظر دوڑائی تو اسے اینٹی گیس انجیکشن نظر آ گئے۔ اس نے ایک انجیکشن تیار کیا اور تھوڑا تھوڑا اپنے تمام ساتھیوں کو لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب ہوش میں آ چکے تھے۔ عمران، ہم کہاں ہیں؟ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔
ہمیں ہونا تو وہاں چاہیے تھا جہاں کی ہمیں خبر ہی نہ ہوتی، لیکن ہائے میں کیا کروں، تمہارا بھائی تمہارا سایہ بن کر تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، گویا اسے تم پر اعتماد ہی نہ ہو۔ عمران نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور صحیح صحیح بتاؤ کہ ہم کہاں ہیں اور اب کیا کرنا ہے۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، ہم اس وقت GP5 کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں۔ کرنل ڈیوڈ کو صدر نے فوری طور پر طلب کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ مہلت مل گئی ہے، ورنہ کرنل ڈیوڈ اب تک ہمیں لاشوں میں تبدیل کر چکا ہوتا اور ہماری لاشوں کا قیمہ بھی بنا چکا ہوتا۔ اب ہم نے اس کے آنے سے پہلے GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے نکلنا ہے۔ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کیا ضرورت ہے ہمیں یہاں سے نکلنے کی؟ ہم کرنل ڈیوڈ کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ آئے گا اسے قابو میں کر کے اس کے حلق سے ساری معلومات اگلوا لیں گے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، کرنل ڈیوڈ کو کچھ معلوم نہیں ہے جبکہ ہمیں معلوم ہونے والا ہے۔ تم اسلحے پر قبضہ کرو اور یہاں سے نکل چلو۔ عمران نے اس مرتبہ تحکمانہ لہجے میں کہا۔ عمران کو اس لہجے میں بات کرتے دیکھ کر تنویر کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ کوئی اور بات کرتا، لہٰذا اس نے فرش پر گری ہوئی ایک مشین گن اٹھا لی۔ دیگر ساتھیوں نے بھی اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ میرے سامنے جو بھی آیا میں اسے اڑا دوں گا، چاہے کرنل ڈیوڈ ہی کیوں نہ ہو۔ تنویر نے ایسے لہجے میں کہا کہ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر وہ سب ٹارچر روم سے باہر آ گئے۔ باہر برآمدہ تھا، برآمدے کی چھت پر کئی کیمرے لگے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے اپنی مشین گن کا رخ ان کیمروں کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ فائرنگ کی تیز آواز برآمدے میں گونجی اور سارے کیمرے اڑ گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے بہت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ چند سیکنڈ بعد انہیں برآمدے کے آغاز میں 8-10 افراد دکھائی دیے۔ وہ سب مشین گنوں سے مسلح تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائرنگ کرتے چوہان نے ان پر فائرنگ کر دی۔ مشین گنوں کی گولیوں نے ان کے سینوں میں سوراخ کر دیے اور چونکہ وہ تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اس لیے سینوں پر گولیاں کھانے کے باوجود بھی وہ کئی قدم آگے بڑھائے۔ اس دوران ان کی دردناک چیخیں بھی بلند ہوئیں، پھر وہ فرش پر گر گئے اور تڑپنے لگے۔ ان کے جسموں سے نکلنے والا خون فرش کو رنگین کرنے لگا۔ عمران اور دیگر ساتھی ان تڑپتے ہوئے افراد سے بچتے بچاتے برآمدے سے نکل آئے۔ جیسے ہی وہ برآمدے سے نکلے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ وہ برق رفتاری سے زمین پر گر گئے اور رولنگ کرنے لگے۔ ان پر فائرنگ صحن میں کھڑے افراد نے کی تھی۔ ان پر بھی تنویر اور جوانا نے ہی فائرنگ کی اور وہ اچھل اچھل کر زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ اسی دوران ان پر چھت سے فائرنگ ہونے لگی۔ عمران کو ٹارچر روم کی الماری میں سے ہینڈ گرنیڈ بھی ملے تھے۔ عمران نے 2 ہینڈ گرنیڈ اٹھا لیے تھے۔ اب عمران نے ایک ہینڈ گرنیڈ کی پن کھینچی اور پھر وہ رولنگ کرتے کرتے یکدم ہی فضا میں بلند ہوا۔ اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اگلے ہی لمحے چھت پر دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں انسانی چیخوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ اسی لمحے ایک طرف سے تقریباً 10-12 افراد آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ دوڑتے ہوئے فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ ان پر جوزف اور جوانا نے فائرنگ کی اور ان کا انجام بھی اپنے دیگر ساتھیوں جیسا ہوا۔ نکل چلو اب، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور وہ مین گیٹ کی طرف بڑھے۔ مین گیٹ پر موجود افراد بھی اندر آ گئے تھے اور مارے گئے تھے۔ انہوں نے مین گیٹ کھولا اور باہر نکل آئے، لیکن باہر نکلتے ہی وہ اچھل پڑے۔ GP7 کے چیف کرنل شمون صاحب اپنے کئی ساتھیوں سمیت مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے اپنی بھاری آواز میں کرنل ڈیوڈ سے کہا، جو صدر صاحب کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ چند لمحے پہلے ہی صدر صاحب کے آفس پہنچا تھا اور مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد سر جھکائے بیٹھ گیا تھا۔ صدر محترم، کرنل شمون کو عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے اور وہ سب اس وقت میری قید میں ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو اسرائیلی صدر بری طرح چونک پڑا۔ اوہ، عمران تمہاری قید میں ہے؟ صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس سر، عمران اور اس کے ساتھی اس وقت GP5 کے لاک اپ میں ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کرنل شمون کو عمران نے ہلاک کیا ہے؟ صدر صاحب نے پوچھا۔ یس سر، میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں، کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، آپ وہ ثبوت اور عمران کو اس کے ساتھیوں سمیت انٹیلیجنس کے حوالے کر دیں۔ کل صبح ان کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوگی اور کل ہی ہمارے ججز انہیں سزائے موت سنائیں گے۔
اور اس سزا پر کل ہی عمل ہوگا، اور اس ساری کارروائی کو دنیا بھر کے ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ صدر صاحب نے کہا، یس سر، میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو انٹیلیجنس کے حوالے کر دیتا ہوں اور آرمی کے ایک دستے کو ان کی نگرانی کے لیے بلوا لیتا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، یہ بہتر رہے گا۔ اب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو فوری طلب کیا ہے۔ اسرائیلی صدر نے اسبات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو کرنل ڈیوڈ ہمتاً گوش ہو گیا۔ ہمیں ایکریمی اعلیٰ افسران نے براہ راست اطلاع دی ہے کہ ایک ایکریمی ایجنسی کو ایک فلیٹ سے لاش ملی ہے۔ یہ لاش ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کے کارکن کی ہے۔ اس کے فلیٹ میں ایجنسی نے ریکارڈنگ سسٹم فٹ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ شخص مشکوک تھا اور ایک ایکریمی ایجنسی اس کے خلاف خفیہ انکوائری کر رہی تھی۔ مجرم تنظیم کے اس کارکن کو کسی لڑکی نے ہلاک کیا ہے اور اس سے معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ معلومات ہمارے سلور پروجیکٹ کے متعلق تھیں۔ صدر صاحب نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئے، جبکہ کرنل ڈیوڈ آخری بات سن کر بری طرح چونکا۔ ہمارے سلور پروجیکٹ سے متعلق معلومات؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، مجرم تنظیم کے اس کارکن کے مطابق سلور لیبارٹری کے سائنسدانوں کو افریقی ملک لیرانی میں لے جایا گیا ہے۔ اسرائیلی صدر نے کہا، اوہ سر، کیا سائنسدانوں کو اس مجرم تنظیم نے اغوا کیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایکریمی اعلیٰ افسر نے وہ ریکارڈنگ ہمیں بھجوائی ہے۔ آپ میرے پی اے سے وہ ریکارڈنگ لے لیں، اس ریکارڈنگ سے آپ کو بہت سی معلومات مل جائیں گی۔ اسرائیلی صدر نے کہا، اوکے سر، میں ابھی وہ ریکارڈنگ حاصل کر لیتا ہوں سر۔ اس کے بعد میرے لیے کیا حکم ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا، آپ ٹیم لے کر لیرانی جائیں گے اور ان سائنسدانوں کو واپس لائیں گے۔ صدر صاحب نے کہا، اوکے سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جس طرح یہ خبر ہم تک پہنچ گئی ہے اس طرح کافرستان، بلغاریہ اور پاکیشیا وغیرہ تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور وہ لوگ بھی سائنسدانوں کے حصول کے لیے لیرانی جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے کہا، یس سر، اس بات کا امکان تو ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا، ان سائنسدانوں سے ہمارا مفاد وابستہ ہے۔ ہمارا پروجیکٹ تباہ ہو گیا ہے لیکن ہم نے دوبارہ اس پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، لہٰذا آپ کے راستے میں جو بھی مشکل آئے آپ نے اس مشکل کا خاتمہ کرنا ہے، اور ہر صورت میں، ہر حال میں ان سب سائنسدانوں کو اسرائیل میں لانا ہے۔ صدر نے کہا، سر، میں جانتا ہوں کہ ہمارے پروجیکٹ کے لیے یہ سائنسدان بہت ضروری ہیں، اس لیے میں انہیں ہر حال میں واپس لاؤں گا۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، اوکے، آپ عمران اور اس کے ساتھیوں کو انٹیلیجنس کے حوالے کریں اور فوری طور پر لیرانی روانہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں معمولی سی تاخیر ہمارے مقصد کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اسرائیلی صدر نے کہا تو کرنل ڈیوڈ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے صدر کو زوردار سلوٹ کیا اور اس کے بعد وہ صدر کے آفس سے باہر آ گیا۔ اس نے صدر کے پی اے سے ریکارڈنگ لی اور پھر اس کی مخصوص کار GP5 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ ہیڈ کوارٹر کے مین گیٹ پر پہنچ کر اس نے کار کا ہارن بجایا، لیکن گیٹ نہ کھلا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے غصے کے عالم میں دوبارہ ہارن بجایا، لیکن اب بھی گیٹ نہ کھلا تو اس کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ ایڈیٹ، نان سینس، تمہیں میری گاڑی کا ہارن سنائی نہیں دیا؟ میں تم سب کو گولی مار دوں گا، کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے گیٹ پر دباؤ ڈالا تو گیٹ کھل گیا۔ گیٹ کے قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، پھر اس کی نظر سامنے اٹھی اور وہ نہ صرف اچھل پڑا بلکہ اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹنے لگیں۔ کچھ ہی فاصلے پر اس کے آدمی زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد زمین پر خون بکھرا ہوا تھا اور ان کی حالت سے صاف عیاں ہو رہا تھا کہ وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنے ہونٹ بھینچے اور آگے بڑھا۔ کچھ آگے مزید لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ برآمدے میں داخل ہوا تو اسے برآمدے میں بھی لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیں۔ عمران، میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ تیری روح قیامت تک چیختی رہے گی، کرنل ڈیوڈ نے درندوں کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ یہ ساری کارروائی عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہی کی ہے۔ وہ لوگ نہ صرف یہ کہ GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے فرار ہو گئے تھے، بلکہ انہوں نے ہیڈ کوارٹر کے تمام افراد کا
خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ کرنل ڈیوڈ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے چند گہرے سانس لیے، پھر اس نے سفید رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ریسیور میں ٹون موجود تھی۔ وہ تیزی سے نمبرز پریس کرنے لگا۔ یس کیپٹن رمزے اسپیکنگ۔ کال ریسیو ہونے پر دوسری طرف سے جی پی 5 کے ایک سب آفس کے انچارج کی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنے مخصوص کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم باس۔ دوسری طرف سے کیپٹن رمزے کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔